یہ جو آج سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہم سن رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہ بھائی ابھی ایک جماعت بنی ہے، ابھی منشور بھی نہیں معلوم، لیکن بہرحال ابھی سے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ جو آئی پی پی ہے پی ایم ایل این اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے الیکشن کے اندر آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے سب کچھ آگے جا کر. سو واٹس یور فرسٹ رسپانس ایز اے پارٹی زبیر صاحب؟ آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری سب سے بڑی جو مد مقابل پارٹی رہی ہے پچھلے کچھ 10-12 سال سے وہ پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہم ان کے ساتھ ظاہر ہے سیاسی میدان میں سخت مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہمیشہ سے ہوتے تھے. پہلے بھی بڑے مارکے ہوئے، 2013 کا الیکشن ہوا، بائی الیکشنز بہت سے ہوئے، 2018 کا الیکشن اس کے بعد بھی. سو اگر پی ٹی آئی سے لوگ ٹوٹتے ہیں تو ہمارے لیے تو ایک طرح سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے. I mean, let's be honest about it. Why should I feel shy in saying that? لیکن میں پرسنلی بتاؤں کہ کچھ لوگوں کے لیے تو مجھے بہت ہی شاکنگ تھا کہ اتنی جلدی ٹوٹ کے نہ صرف کہ تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کریں گے، بٹ لاہور میں جا کے زمان پاک سے گزرتے ہوئے وہاں نہیں جائیں گے. عمران خان جہاں ان کا وہ لیڈر بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ انہوں نے سیاست بہت سے لوگوں نے شروع کی تھی اور اینڈ بھی کرنا انہی کے ساتھ. سب سے زیادہ شوق کس پہ ہوا آپ کو سر؟ سب سے زیادہ شوق کس کا ہوا آپ کو؟ سرپرائز کہہ لیں، شوق کہہ لیں. آئی تھنک سب سے زیادہ عمران اسماعیل اور علی زیدی کا ہوا. فرینکلی فواد چودھری صاحب کا نہیں ہوا. فواد چودھری وہاں ظاہر ہے فواد چودھری کا ایک تو فواد چودھری نے سیاست ان کے ساتھ شروع نہیں کی تھی. فواد چودھری صاحب پہلے بھی بہت پارٹی سٹیج کر چکے ہیں، لیکن شوق ضرور ہوا کہ ہی ریئلی بیکیم اے ٹاپ پولیٹیشین ان پی ٹی آئی ایرا. پہلے بھی تھے وہ ظاہر ہے سیاسی میدان میں، لیکن جتنی ان کو پذیرائی ملی پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے کبھی نہیں ملی تھی. اور وہ خود بھی پریشان تھے، جیسے ویژولز کی آپ بات کر رہی تھی کہ وہ ان کو خود بھی ابھی تک کلیئر نہیں تھا. مطلب اگر علی زیدی اور عمران اسماعیل کی بات کی جائے تو وہ کم سے کم یہ تو جہانگیر ترین کو کہہ سکتے تھے کہ یار آپ کراچی آ جائیں، ہمارے لیے بڑا عجیب سا ہے، لاہور آئیں گے، زمان پاک جاتے ہیں، ہمارا لیڈر تھا چند ہفتے پہلے تک تھا، تو مجھے اگر ہماری بھی عزت رہ جائے گی، آپ آئیں گے ہمارے گھر تو ہمارے پاس ایک بہانہ ہو جائے گا کہ جی ہمارے گھر جو آتا ہے اس کو ہم نہ نہیں کرتے ہیں، so on and so forth. And the other thing is آپ نے کہا میڈیا سیوی، بالکل میڈیا سیوی، and people expect, and it's not because کہ میں ان کے اگینسٹ ہوں یا فور ہوں، ان کو ضرور اپنے ورکرز کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے یہ جو اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. چلے میرا خیال ہے آہستہ آہستہ ہو جائے گا سر. یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے زبیر صاحب، پی ایم ایل این اور یہ نئی پارٹی آئی پی پی کی، یہ کیا یہ ان کا ذاتی رائے ہے تارڑ صاحب کی اور خواجہ صاحب کی؟ کہیں نہ کہیں یہ بات ہوئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک ایسی جماعت جو 2 روز پہلے قیام جس کا ہوا؟ قیام بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کوئی اکنامک پلان نہیں آیا، ابھی تک کوئی مینیفیسٹو نہیں آیا. ان کا کیا معیشت کے حوالے سے دیکھیں نا، آپ الحاق جب کرتے ہیں تو آپ مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ آگے جا کے اگر الیکشنز کے بعد موقع آئے تو حکومت بنانے میں، حکومت سازی میں بھی ہم ساتھ مل کے شاید کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ابھی تک تو ان کا وہ بھی نہیں آیا کہ کیا واٹ از اٹ اسٹینڈ فار. مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے ایکسیپٹ فار کہ وہ ٹوٹے ہوئے جو پی ٹی آئی سے آ رہے ہیں ناراض اراکین، تو کیا وہ پی ٹی آئی ہی کی اکنامک پالیسی، فورن پالیسی، گورننس کا سٹائل یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیٹ فارمز دا بیسس نا. ایک کیا یہ پارٹی کس طرح سے پی ایم ایل این سے ڈفرنٹ ہے، پی ٹی آئی سے ڈفرنٹ ہے، پیپلز پارٹی سے، جماعت اسلامی سے کیوں ضرورت پڑی ہے، وہ کون سے طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ جیسے خان صاحب آئے تھے. چلے سر، ضرورت تو ہمیں پتا ہے کیوں پڑ گئی، ضرورت تو خیر آپ کو پتا ہی کیوں پڑی. یہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ترین صاحب اگلے 1-2 دن کے اندر 48-72 گھنٹوں میں؟ مجھے 48-72 گھنٹوں کا تو نہیں پتا، بٹ ملاقات تو ان کی پہلے بھی ہوئی ہے لندن میں اور آئندہ بھی ہوگی. ہم نے کوئی وہ تو نہیں کیا ہوا کہ جی ہم کسی سے ملیں، اور ملنا بھی چاہیے. یہی تو میرا خیال ہے اگر فرق پی ٹی آئی میں اور یہ جو نئی جماعت میں ہے وہ اس حد تک تو آئی ایم 100% شیور کہ وہ ہوگا کہ ان کی پالیٹکس کا جو سینٹرل فوکل پوائنٹ یہ نہیں ہوگا کہ شدید نفرت ٹو دی الٹیمیٹ تھنگ اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این. یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. وہ ہمیں رائیولز اگر سمجھیں گے بھی تو اس حوالے سے سمجھیں گے کہ ہماری پالیسیز ڈفرنٹ ہیں، دے اسٹینڈ فار سم تھنگ ایلس.
تو اس میں پھر ملاقات تو ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں سر واٹ از یور اسیسمنٹ پی ایم ایل این کی؟ پنجاب کے اندر ایک پارٹی نئی کھڑی ہو رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ واٹ دے برنگ ٹو دا ٹیبل، ان کا ووٹ بینک کہاں ہے، کس کا ووٹ افیکٹ کریں گے، کہاں سے ووٹ توڑیں گے، جو کینڈیڈیٹس لیے ہیں ان کی اپنی کتنی اسٹینڈنگ ہے کہ وہ ووٹ لیں، ترین صاحب کا جب نام ساتھ لگا ہوگا تو کیا وہ ووٹر کے لیے کشش کی بات ہوگی؟ نہیں، ساری باتیں طے ہو رہی ہیں. آپ کا اسسمنٹ کیا ہے؟ یہ کس کا ووٹ بینک کو افیکٹ کرے؟ شوڈ پی ایم ایل این بی کنسرنڈ؟ پی ایم ایل این از ناٹ کنسرنڈ ایٹ آل، بیکاز یہ ووٹ بینک کسی کا افیکٹ کریں گے تو پی ٹی آئی کا کریں گے اور کسی کا نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے اگر دیکھا جائے کہ پرانے پی ٹی آئی کے ہی ہیں، چاہے وہ اس وقت اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس طرح راجہ ریاض ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، نور عالم صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ووٹس لے کے بلے پر آ کے الیکٹ ہوئے تھے، اب وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں آگے ہیں، تو اسینشلی وہ جو پی ایم ایل این کا ووٹ بینک تو میرا خیال ہے بالکل سیف گارڈ ہے. اب ان کا مقابلہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو افیکٹ کرے گا. دیٹس واٹ آئی تھنک. بٹ ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی کلیئرٹی آئے. اٹس ٹو ارلی ٹو کم ٹو اے کنکلوژن.